اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں، کمیونٹی میں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ جناب۔ اب چلتے ہیں ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، بات کرتے ہیں ایس سی او کانفرنس جو تھی وہ آج ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے یہ کنکلوڈ ہوئی، اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا جی، کیونکہ پاکستان میں یہ تقریباً کچھ 26 سال بعد اتنی بڑی کانفرنس پاکستان کو موقع ملا تھا اس کی میزبانی کرنے کا، اور بہت سے مہمان جو تھے وہ پاکستان آئے، اور کئی ملکوں کے وزراء اعظم اور اس کے علاوہ کئی وزراء اور ان مندوب اور میڈیا کے نمائندگان بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں آئے، اور اس کو پاکستان نے کامیابی سے اس کی تکمیل ہوئی۔ اور اب دعا ہے کہ بخیر و عافیت سب اپنے اپنے ممالک میں مطلب روانہ ہو جائیں، اور اللہ کا شکر ہے ان 2-3 دنوں میں کافی ماحول سٹیبل رہا، کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں آیا، حالانکہ کوشش بہت کی گئی۔ ہماری ایک جو جماعت ہے پی ٹی آئی، انہوں نے پہلے تو 15 اکتوبر کو ایک احتجاج کی کال دے رکھی تھی، وہ نہ ہو سکی۔ اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ ریپ کا ایک سسٹم معاملہ، اس کا شور بڑا مچائی رکھا۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا، سارا آپ کے لوگوں کی نظروں سے گزرا ہوگا وہ ایک بچی کے ریپ کے حوالے سے، جو کہ اب پتہ چلا ہے کہ وہ ایک اہمی نزول بکواس تھی۔ بار اینی ویز اس بات کو بعد میں کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کافی کوشش کی گئی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان نے کامیابی سے اس ایونٹ کو مکمل کیا۔ اس وقت اس کانفرنس میں جتنے لوگ شریک ہوئے وہ دنیا کی آبادی کا 40% کہلاتا ہے جی، جتنے ممالک اس وقت اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں پاکستان کے پچھلے حالات جو پچھلے 15-20 سال سے جا رہے ہیں، دہشت گردی کے معاملات اور یہ اور وہ، تو پاکستان میں اس طرح کی کانفرنس کا منعقد ہونا ہی ایک پاکستان کے لیے بڑا پازیٹیو ایک پوائنٹ ہے، کہ مطلب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی پہ اس وقت کنٹرول ہے، حالانکہ بہت کوشش کی گئی، پر پاکستان اس وقت دہشت گردی پاکستان میں کنٹرول میں ہے، اور پاکستان دوبارہ سے انٹرنیشنل مندوبین کے انٹرنیشنل لوگوں کے لیے اور مندوبین کے لیے کھلا ہے۔ اتنے احسن طریقے سے جو اس کانفرنس کو حکومت نے جو کمپلیٹ کیا، تو اس میں حکومت بھی اور ایجنسیز بھی، سیکیورٹی ایجنسیز بھی اور ادارے بھی سب مبارک کے مستحق ہیں جی۔ اب اس کی کامیابی سے پاکستان کا ایک بہت بہتر امیج دنیا میں گیا، اور یہ پاکستان کے امیج کے لیے بہت ضروری تھی کانفرنس، جو اللہ تعالیٰ کے مدد سے اور ہماری ایجنسیوں کی اور ہماری حکومت کی کوششوں سے پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اچھا جی، اس کا پچھلا جو اجلاس ہوا تھا وہ استانہ میں ہوا تھا۔ اب کا جو اجلاس ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے، اور نیکسٹ جو اجلاس ہے وہ رشیا میں ہونا ہے۔ اچھا جی، اس ایس سی او کانفرنس کا ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے جی کہ ایس سی او کا ایک بینک بنایا جائے گا۔ تمام جو اسٹیٹس ممبرز ہیں اس ایس سی او کے، وہ اس میں اپنے ڈپازٹس ڈالیں گے، پھر ایس سی او کے جو اہداف ہوں گے ان پہ یہ پیسہ خرچ ہوگا۔ ایک اس کا یہ ہے کہ بجٹ ایلوکیشن ہے، اور دوسرا یہ بینک کریشن ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا جو پاکستان اور چائنا کے لیے جو اچھی چیز تھی، وہ 1 روڈ 1 بیلٹ کا جو منصوبہ ہے، اس کو تمام لوگوں نے سراہا اور اس پہ اتفاق کیا گیا۔ اس پر آگے اپنا کام کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ یہ ایکچولی وہ جو پرانا سلک روٹ ہوتا تھا نا، شاہراہ ریشم، اسی کے جو لنکیجز کیے جائیں گے، اور اس کے تھرو فیصلہ کیا گیا کہ یورپ اور ایشیا کو ملایا جائے گا۔
اسی وہ سارا بزنس جو ہے وہ اسی سلک روٹ سے ہی کیری آن ہوگا. اب ایکچولی یہ جو اس ایس سی او کے جو ممبر ممالک ہیں یہ 40% آف دا پاپولیشن تو ہے دنیا کی. اب اس کے ساتھ پھر ایشیا کے ساتھ پھر یورپ کو ملانے سے تو یہ ایشیا کو یورپ سے ملانا، اس سے ٹریڈ میں بڑا اضافہ ہوگا اور ٹریڈ کو فروغ ملے گا، اور اس میں دو طرفہ فائدہ ہے، ادھر یورپ کو بھی اور ادھر ایشیا کو بھی. اور پھر آگے یورپ جو ہے وہ امریکہ سے کنیکٹڈ ہے. حالانکہ دیکھا جائے ان ممبر ممالک میں جس طرح پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تنازعات ہیں، مگر دیکھیں جے شنکر بھی تشریف لائے اور یہ مشترکہ اعلامیہ کا حصہ بنے ہیں. وہ اس میں یہ ہے کہ انڈیا اپنا فائدہ دیکھتا ہے، پاکستان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، چائنا اپنا فائدہ دیکھتا ہے. ایکچولی یہ ایک مفادات کی گیم ہے، جس میں مفادات اکٹھے ہوں تو پھر اس طرح سے آگے ترقی کرتے ہیں معاملات. تو جو کانفرنس آستانہ میں ہوئی تھی اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے پر بھی غور کیا گیا، تاکہ اس پہ عمل درآمد آستانہ والی جو کانفرنس تھی اس پہ عمل درآمد کو فاسٹ ٹریک کیا جائے. اور اب یہاں پر جو تجاویز سامنے آئی ہیں وہ اب رشیا میں کانفرنس ہونے سے پہلے اس پر کام شروع ہو جائے گا. اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب، چانسلر اڈیالہ جیل. چانسلر تو ہے نا جی، اتنی فیسلٹیز چانسلر کو مل سکتی ہیں کہ کوئی عام قیدی کو مل سکتی ہیں، تو ان کو تو اب آئندہ سے چانسلر اڈیالہ جیل کہہ کر پکارا اور لکھا جائے، کیونکہ اب وہ آکسفورڈ کے چانسلر بننے کے قابل تو رہے نہیں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں، کرمنل ہیں، ان اسٹریٹ الفاظ کرمنل ہیں، کنوکٹڈ ہیں، کرمنل ہیں اور قیدی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ اڈیالہ جیل کے چانسلر ہیں. ٹھیک ہے، چانسلر ہر بندہ نہیں ہوتا. چانسلر وہ ہوتا ہے جن کے پیچھے یہودیوں کا اور امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے چانسلر. ٹھیک ہے، اس لیے وہ اڈیالہ جیل کے چانسلر. ٹھیک ہے، اب آ گئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات، کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے وائس چانسلر، وہ تو چانسلر نہیں ہوتا، وائس چانسلر کی دور سے ان کو نکال دیا گیا. وائس چانسلر کے جو انتخابات تھے ان میں جو فہرست تھی امیدواروں کی، اس میں ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا. مطلب یہ اتنے کے بدنام اور اتنے کے کرپٹ ہیں، اتنے کے اور کرمنل ہیں نا. کرمنلز کو ایکچولی اس لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ ایکچولی عمران خان صاحب کی جماعت کی اور عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ اگر وائس چانسلر ادھر سے الیکٹ ہو جاتے، تو ویسے تو ادھر میرے خیال وہ پڑھے لکھے کوئی نہیں ہے، ان کو اعزازی طور پہ لگتا ہے ڈگری دی گئی ہوگی، کیونکہ جو بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو ایک تو بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، وہ خود پسندی نہیں ہوتی اس میں، آپ کو بتاؤں، وہ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، بدتمیز نہیں ہوتا، گالیاں نہیں نکالتا. آپ اگر اس کا کمپیریزن کرنا ہے اسٹریٹ فارورڈ جی، تو آپ اس وقت کا کمپیریزن جو ہے، کرنٹ کمپیریزن، آپ ہمارے جو بھٹو صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب، اس کے ساتھ کر لیں، وہ بھی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے. بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ وہ تو چلی گئی نا، بہرحال ان کے ساتھ کر لیں، ان کی گفتگو تقریریں تو موجود ہی ہیں نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو کوئی اعزازی ڈگری دے دی گئی ہوگی کہ یہ کرکٹ شرکٹ کے چکر میں، نہیں تو یہ ویسے پڑھ لکھ کے ڈگری لینے کا تو قابل ہے ہی نہیں ہے. یہ بندہ جس کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو، وہ بندہ کیا ڈگری لینے کے قابل ہوگا، وہ بھی اتنی بڑی یونیورسٹی کی. ان کو میرا خیال ہے سپورٹس اس میں کیٹیگری میں ایڈمیشن ملا تھا، کیونکہ کرکٹر تو تھے نا جی، تو اب کرکٹر تھے اور مشہور تھے اور پلے بوائے تو شروع سے ہی تھے. ٹھیک ہے جی، تو وہ گوروں. پھر دوسری بات یہ ہے، ہم نے تو ادھر تک بھی سنا ہوا ہے، اب حقائق اس میں کیا ہے، کچھ کہا جاتا کہ جو ان کو ورلڈ کپ جو پاکستان جیتا تھا وہ بھی جتایا گیا تھا، اس کو پلانٹ کرنا تھا. ایکچولی یہ اس طرح کی باتیں لوگ بتاتے ہیں، اب حقائق کیا ہیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں حقائق کیا ہے. مگر یہ بہرحال ہے جی، ان کو اسپورٹس بیس پہ ملا تھا ادھر ایڈمیشن. ویسے تو ان کی 3rd ڈویژن تھی، تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ان کو اعزازی ڈگری دی گئی تھی یہ، تاکہ یہ مطلب کہ ایک نام لگا ہوا تھا. اور اس طرح کے جعلی اور نالائق انسان کو کون وائس چانسلر بناتا ہے جی اپنی یونیورسٹی کا؟ اور پھر وہ بندہ وہ ویسے ہی جو کرمنل ہو، اس کو تو نہیں بنایا جا سکتا.
اچھا جی، آکسفورڈ یونیورسٹی نے باقاعدہ طور پہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے 38 امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے، اور انہوں نے یہ ریزننگ بتائی ہے. وہ کہنا ہے کہ یونیورسٹی کا ایک کرائٹیریا ہے وائس چانسلر کے لیے. ہم نے اس کرائٹیریا پہ سب افراد کو جانچا، اس میں سے 38 جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا جس میں عمران خان کا نام موجود نہیں ہے. یعنی عمران خان صاحب اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے. ان 38 امیدواروں کا جو انتخاب ہے وہ 2 مرحلوں میں ہوگا. پہلا انتخاب جو ہے وہ 28 اکتوبر کو ہوگا. اس میں جو ووٹ لینے والے، سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 5 امیدوار ہوں گے، وہ سیکنڈ راؤنڈ میں جائیں گے. سیکنڈ راؤنڈ کا جو انتخاب ہے وہ 18 نومبر کو ہوگا. اصل میں پاکستان میں اس حوالے سے بہت ڈسکشن سوشل میڈیا پہ ہوتی رہی. اصل میں پی ٹی آئی والے یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ وائس چانسلر بن جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وائس چانسلر کو جیل میں تو رکھا نہیں جا سکتا، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو جیل میں آلریڈی رہتا ہے وہاں کا چانسلر، ایک بندہ تو ایک ہی جگہ کا چانسلر، اس کا چانسلر ہے تو پھر وائس چانسلر تو نہیں ہو سکتا نا جی. وہ ایک چانسلر کو ویسے بھی وائس چانسلر کی پوزیشن پہ لے جانا یہ تو ویسے اس کی بےزتی ہے، مگر عمران خان کی بےزتی نہیں ہے، وہ تو ادھر عزت ہونی تھی، باہر یہ بےزتی کا مقام ہے. اور سننے میں آیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے لابنگ فرمز بھی ہائر کی ہوئی تھیں اور بہت ٹھیک ٹھاک پیسے لگائے ہیں انہوں نے اس معاملے پہ کہ جی عمران خان کو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ایک کرمنل کو وائس چانسلر بنا دیا جائے آکسفورڈ یونیورسٹی کا. ہاں، وہ اگر پاکستان میں کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہونے کے لیے ہو رہا ہوتا تو شاید یہ وائس چانسلر کے ساتھ چانسلر بھی لگ جاتے ادھر. تو مگر یہ تو گوروں کی یونیورسٹی ہے نا جی، وہ تو اپنے کرائٹیریا پہ چلتے ہیں، وہ لابنگ میں نہیں چلتے کہ لابنگ کر کے تو ایک کرمنل کو وائس چانسلر بنا دیا جائے. ادھر تو جس مرضی کرمنل کو پکڑ کے چانسلر یا وائس چانسلر بنا دیا تو پاکستان ہے نا جی. اس کے علاوہ معروف قانونی فرم ہے انٹرنیشنل، انہوں نے بھی اپنی رائے دی ہے کہ یونیورسٹی کے ضوابط کے مطابق عمران خان وائس چانسلرشپ کے اہل نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کے وائس چانسلر بننے پر قانونی رائے طلب کی تھی. یہ کمپنی کا نام ہے جی میٹرکس چیمبر، جس کے ساتھ رابطہ کیا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کے حوالے سے رائے طلب کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی بطور ٹرسٹی خدمات سر انجام دینے والوں کی طرف سے شفافیت اور ایمانداری کی توقع کی جاتی ہے. عمران خان کے تناظر میں یہ سوالات اٹھے ہیں، کیا وہ ان تقاضوں پر پورا اترتے ہیں؟ چانسلر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عالمی اقدار، آکسفورڈ کے عالمی مفادات کی نمائندگی اور اقدار کو برقرار رکھے. چانسلر سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ یہ عہدہ سنبھال کر سیاسی منصب لینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یعنی وہ نہ اس کے پاس کوئی پولیٹیکل منصب ہو نہ ہی وہ اس کا ارادہ رکھتا ہو. ادھر زلفی بخاری صاحب نے بڑی لابنگ کی، بڑا کچھ کیا، مگر بالآخر رزلٹ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی نااہل ہو گئے ہیں اور چانسلر بننے کے لیے، اور پاکستان میں بھی نااہل ہیں، وہ تو کونسلر بھی نہیں اس وقت بن سکتے ادھر. ہاں، چانسلر وہ ابھی بھی اڈیالہ جیل کے ہیں اور وہ رہیں گے. ایک وہ اڈیالہ جیل کے چانسلر ہیں اور ایک سوشل میڈیا کے وزیر اعظم. یہ 2 سیٹیں ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اچھا جناب، اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ کو شاید آپ کے علم میں تو ہے کہ اس طرح کے پی ٹی آئی نے بڑا شور مچا رکھا تھا کہ جی ہم نے 15 تاریخ کو یہ کرنا ہے، احتجاج کریں گے. یہ ہے وہ پھر گورنمنٹ نے ان سے کمٹ یہ کر لیا تھا کہ چلیں ہم ڈاکٹرز کا چیک اپ کروا دیں گے، اور پھر ایک ٹیم پمز کی وہ بھجوا دی گئی تھی ادھر چیک اپ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو. تو اس پمز کی جو ٹیم ہے وہ جب وہ گئی ہے عمران خان صاحب کو ملنے، تو عمران خان صاحب اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ میں نے تو آپ کو نہیں بلوایا. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں تو ہٹا کٹا ہوں، میں نے تو آپ کو نہیں بلوایا، مگر پیچھے جو پی ٹی آئی کے ان کے جو جماعتیے تھے نا ادھر، ان سب نے انگلی دے کے رکھی ہوئی تھی کہ یہ کروانا ہے، یہ کروانا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو کوئی ایسی
تو آپ کیوں آئے ہیں ادھر چیک اپ کرنے؟ وہ حیران ہوئے اس بات پہ۔ بہرحال جی انہوں نے چیک اپ کیا، اور اس پہ پھر یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کا بالکل ہٹے کٹے ہیں جی، ماشاء اللہ ٹھیک ہیں۔ تھوڑا سا مسئلہ معدے کا ہے ان کا، بہر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کانوں میں وہ سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، اس کی وہ ادویات شاید لیتے ہیں آلریڈی، مگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو صحت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی دے جی۔ آج تک اتنا ہی جی، پھر کل ان شاء اللہ تعالیٰ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ولاگ کے ساتھ۔ آپ کا شکریہ جی، اللہ حافظ۔